میرے عزیز ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ان واقعات کو چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ایکسپلین کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غلط فہمیاں اس لحاظ سے کہ لوگ جب ہمارے دوست یہی بلیو کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آ کر کوئی نئی قسم کی تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے شریعت کو توڑ رہے تھے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر خداوند یسوع مسیح شریعت کو توڑتے تو وہ گناہ گار ٹھہرتے، کیونکہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے وہ شرع کی مخالفت، یعنی شریعت کو توڑنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یسوع مسیح نے آج تک ایک بھی حکم نہیں توڑا، یسوع نے کبھی سبت نہیں توڑا، یسوع مسیح نے کبھی جو ہے وہ کوئی اور شریعت کا حکم نہیں توڑا، نہ کسی چیز کو منسوخ کیا، کیونکہ خداوند کے خود کے الفاظ ہیں اور یسوع مسیح جھوٹ نہیں بولتے۔ خداوند نے خود کہا تھا کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں۔ تو جب یسوع نے کسی کو منسوخ ہی نہیں کیا، کسی چیز کو منسوخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دینا، اینڈ کر دینا اس کا۔ تو خداوند نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں اس کو منسوخ نہیں کروں گا، تو جب منسوخ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاگو ہے اور ویلڈ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، خداوند کی باتوں کو ماننا ہے، کیونکہ یہ خوبصورت حکم ہے اور اس میں ہمارا نقصان نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے تابع دار ہو کر چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کا نجات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے دشمن سے پیار کرتے ہیں تو اس کا نجات سے تو کوئی تعلق نہیں نا۔ اگر آپ حرام نہیں کھاتے، اگر آپ سور یا یہ چیزیں نہیں کھاتے، آپ صرف ان گوشت کو کھاتے ہیں جو جن کا خداوند نے حکم دیا، تو آپ کی نجات کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا نجات یافتہ زندگی سے تعلق ہے، کیونکہ یہ حکموں پر عمل کرنا ہم نے نجات کے لیے نہیں کرنا، ہم نے تابع داری اور فرما برداری کے لیے کرنا ہے۔ نجات تو ہمیں یسوع کے لہو سے ملے گی، ایمان لانے سے ملے گی، ہمیں اپنے ہونٹوں سے اقرار کرنے سے نجات ملے گی، لیکن حکموں پر عمل کرنا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم تابع داری میں چلنا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تھا، پھر میں ادھر انگلینڈ میں آیا، یوں سمجھے کہ میں پاکستان میں تھا، وہ میری گناہ کی زندگی لیٹ سے اس کی تمثیل ہے۔ جب میں انگلینڈ میں آیا، سمجھے میں نے نجات پا لی اور میں ایک نئی خدا کی بادشاہی میں آ گیا لیٹ سے۔ اب مجھے پھر انگلینڈ کا جو ہے وہ سمجھے پاسپورٹ مل گیا، ٹھیک ہے، مجھے ہمیشہ کی زندگی اور نجات مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں اس ملک کے قوانین کو توڑنا شروع کر دوں کیونکہ میرے اوپر فضل ہو گیا، انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنا شہری بنا لیا۔ سیم وے جب آپ گناہ کے تھے تو آپ حکم توڑتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اس کا آپ کو نہ کوئی فائدہ ہوتا تھا نہ آپ کو نقصان، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے نجات پا لی، خدا کی بادشاہی کی سٹیزن شپ آپ کو مل گئی ہے، پاسپورٹ خدا کی بادشاہی کا مل گیا، یعنی نجات اور ایمان کے وسیلہ سے راست بازی، تو پھر اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان حکموں کو توڑنا شروع کر دیں اور خدا کے قانون کو برباد کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 8ویں باب میں ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے دوست جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ایک عورت کو جو ہے وہ زنا کے چکر میں پکڑ کر لائے تھے فقیہی اور فریسی، اور خداوند کے سامنے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تو اس پر کیا حکم چلاتا ہے، اور لوگوں نے جو ہے وہ سنسار کرنے کی بات وہاں پر کی، اور خداوند نے جو ہے وہ انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کر دیا۔ میں اس واقعے کو جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصل چیز کیا تھی۔ لکھا ہے کہ یسوع جان چیپٹر 8، ٹھیک ہے۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ ہیکل میں پھر آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے۔ زیتون کے پہاڑ پر، یاد رہے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ آپ کو دکھائی بھی تھی۔ ہیکل میں آئے اس کے پاس اور وہ بیٹھ کر ان کو تعلیم دینے لگا، اور فقیہی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا کہ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ اس پر غور رکھیں، یہ لفظ جو ہے ڈیورنگ دا ایکٹ، یعنی کہ جب وہ یہ بری حرکت کر رہی تھی تب پکڑی گئی، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ہی ساری جو ہے بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کچھ سبب نکالیں۔ یہ بھی ایک کی ورس ہے، اس کو بھی یاد رکھیں کہ آزمانے کے لیے وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب ان سے سوال کرتے رہے تو پھر یسوع نے سیدھے ہو کر کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہو وہ پہلے اس کو پتھر مارے، اور پھر لکھنے لگا، اور یہ سن کر سارے ہی جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر لکھا ہے کہ عورت بیچ میں کھڑی رہ گئی، اور یسوع نے کہا کہ یہ اور لوگ کہاں گئے، اور اس نے کہا کہ یہ تو سارے چلے گئے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ اس ساری سٹوری سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے وہ توریت اور حکموں کو منسوخ کیا یہاں پر، اور ثابت کیا کہ توریت اور جو ہے وہ حکم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر اپلائی نہیں ہوتے،
اور ایک نیا دور شروع کر دیا اور ایک نئی چیز ایکسپلین کی, ایک نیا جو ہے فارمولا پیش کیا. بیسیکلی اس سٹوری میں بہت ساری قباحتیں ہیں. یسوع مسیح نے یہاں پر نیا نہیں پورا کیا کچھ, یا نیا نہیں انٹروڈیوس کروایا. یسوع نے ایکچولی اس کو سزا نہ دے کر توریت اور حکموں کو پورا کیا. بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ہے وہ, میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نیور ٹیک اینی باڈیز ورڈس فار دا سیک آف ہز ورڈس. جہاں پر جو فریسی کہہ رہے ہیں نا کہ اے استاد ہمیں حکم ہے, موسیٰ نے دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں, وہ جھوٹ بول رہے تھے. بیسیکلی وہ فریسی جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ موسیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں تھا دیا. میں آپ کو بھی ثابت کرتا ہوں, آپ ایک دم شاید جمپ اچھل رہے ہوں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے, بائبل میں لکھا ہے, آپ نے پڑھا اپنی آنکھوں سے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بھی ثابت کروں گا کہ کیوں یہ غلط بات کر رہے تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ فریسی جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی جو رولنگز تھیں یا انسانی جو احکامات انہوں نے خدا کے احکاموں کو ایکسپلین کرنے کے چکر میں اوپر تھوپے ہوئے تھے, ان کی بات کر رہے تھے. موسیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں تھا دیا, ٹھیک ہے. خدا نے توریت میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے. میرے عزیزو یہ میرے الفاظ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی تھی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی ایک بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ عین فعل کے وقت وہ عورت پکڑی گئی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب عورت اگر زنا کر رہی ہے اور عین فعل کے وقت یعنی کہ زنا ہو رہا تھا اور اوپر سے چھاپا پڑا, اوپر سے رنگے ہاتھوں پکڑا, تو عورت اکیلے اپنے آپ کے ساتھ تو زنا نہیں کر سکتی نا, اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہونا چاہیے. تو عورت کیسے پکڑی گئی اور مرد کدھر گیا؟ سب سے پہلا جو قباحت یہ تھی, کیونکہ آگے جا کر دیکھیں لکھا ہے کہ وہ یسوع کو آزمانے کے لیے یہ کرنے کے لیے آئے تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ضروری بھی نہیں کہ واقعی وہ عورت زنا کر ہی رہی تھی, ٹھیک ہے, چلیں کر بھی رہی تھی, ٹھیک ہے, لیٹس سے وہ کر بھی رہی تھی, تو یسوع کو وہ آزمانے کے لیے جان کے وہ لائے تھے. ایسا کوئی مقدمہ نہیں تھا, ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. بیسیکلی they were trying to trick Jesus, اور یسوع مسیح کے الفاظ سے یسوع کو پکڑنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ربینیکل لا جو ہے, جو کہ ربیوں کے بنائے ہوئے اورل لاز ہیں, اس کے اگینسٹ بات کرے گا, جیسے میں ابھی کر رہا ہوں کہ موسیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو وہ یسوع کو پکڑ لیتے اسی وقت اور کہتے کہ چونکہ تو نے ربیوں کی تعلیم کو, یعنی ربی جو ہے یا ربینیکل تعلیم کو رد کیا ہے, تو سزائے موت کے لائق ہے. اور چونکہ یسوع کہتے کہ میں جو تمہارے ربیوں کی تعلیم نہیں مانتا, تو ادھر انہوں نے پکڑنے کی جو ہے وہ سازش کر رہے تھے. لیکن یسوع نے ایسا کچھ نہیں کیا. یسوع نے ان کو ایک دوسرے طریقے سے جواب دیا کہ تم میں سے جس نے گناہ نہیں کیا. اب زنا والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع نے جو ہے وہ کیسے یہ حکم پورا کیا. یسوع نے توریت اور موسیٰ کی, توریت اور نبیوں کے صحیفوں کو بیسیکلی یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے, پورا کیا ہے. یہاں پر ایکچولی اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے, توریت کے مطابق فیصلہ کیا ہے, نہ کہ توریت کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے. جیسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع نے توریت کو پیچھے کر دیا یہاں پہ اور اپنا ایک نیا فیصلہ دیا اور اپنی ایک نئی تعلیم انٹروڈیوس کروائی. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. یسوع نے توریت کے مطابق 100% فیصلہ کیا تھا, کیونکہ یسوع کے خود کے الفاظ تھے, میری ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا. فیصلہ کیسے ہونا تھا, میرے ساتھ دیکھیں. خروج کی کتاب ایکسوڈس کی بک ہے انگلش میں, اور کوچ کی کتاب پنجابیوں کے لیے جو انڈیا میں ہے, اس کا 22 چیپٹر 22واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر وہ عورت جو زنا میں عورت یا مرد پکڑے جائیں ان کو مارنے کا حکم نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس کے بھی ایک ریزن تھا. خروج کی کتاب اس کا ہم دیکھیں گے 23واں باب, سوری میرے ساتھ دیکھیں, میں دوبارہ یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خروج کی کتاب 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت, ٹھیک ہے, 16ویں اور 17ویں آیت. 22ویں باب میں جائیں گے. لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو, یعنی کہ وہ کسی کی عورت یعنی کسی کی بیوی نہ ہو, پہلا پھسلا کر اس سے مباشرت کرے, یعنی کہ دونوں مل کر فورنیکیشن کر لیں, زنا کر لیں, تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اسے بیاہ کرے. یعنی ان کی سزا سنساری نہیں تھی, ان کی سزا موت نہیں تھی یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ کی توریت کے مطابق, بلکہ اس حکم تھا اس شخص کو کہ وہ جو ہے وہ اس سے شادی کرے. اور لکھا ہے کہ اگر اس کا باپ راضی نہ ہو لڑکی دینے کے لیے تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے. اگر تو یہ عورت کنواری تھی, یعنی کہ کسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو اس کو تو ویسے ہی سنساری کی سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی موسیٰ کی توریت کے مطابق ہی. تو یہ جو فریسی تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ موسیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ عورت غیر شادی شدہ تھی کہ شادی شدہ تھی, پہلی بات, ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرد کہاں پہ تھا جس کے ساتھ زنا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو ایکچولی دونوں کو خداوند کے سامنے یا نبی کے سامنے یا کاہن کے سامنے یا قاضی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا. تو انہوں نے غلط مقدمہ بنایا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اگر وہ عین فعل کے وقت پکڑی جاتی تو مرد اور عورت دونوں پکڑے جاتے، کیونکہ obviously زنا کے فعل کے لیے دونوں کی ضرورت تھی تو دونوں ہی پکڑے جاتے. تو انہوں نے مرد کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اگر سنساری کا حکم تھا تو دونوں کے لیے تھا. وہ بھی ایک جگہ پر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر تو وہ کنواری ہوتی تو ان کے لیے سنساری کا حکم تھا ہی نہیں. ویسے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ شادی کریں، اور اس شخص کے لیے یہ حکم تھا جس نے کنواری عورت کی عزت لی، اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ساری زندگی اس کو چھوڑنے نہیں پائے گا، طلاق نہیں دینے پائے گا. اس کے ساتھ شادی کرے گا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے ساتھ طلاق نہیں دینے پائے گا، چاہے زنا کے بعد اس کا دل اس سے اتر گیا ہو، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں پائے گا. کیونکہ خدا نے عورت کے لیے یہاں پر ایک حفاظت کی. خداوند کی توریت میں خداوند کے حکم اس لیے اچھے ہیں کہ عورت کی یہاں پر عزت کی حفاظت کی گئی ہے کہ اگر کسی کنواری کو جو ہے وہ بہلا کر اسے زنا کیا گیا تو وہ اس سے شادی کرے گا، اور خدا کا یہ حکم تھا، سنساری کا حکم نہیں تھا. استثنا کی کتاب ڈیٹرونومی کی کتاب ہم دیکھیں گے، اور اس کا ہم چیپٹر 22 دیکھیں گے، اور 28 ورس ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے شاید لگا رہا تھا. چیپٹر استثنا کی کتاب، اس کا چیپٹر 22 ہے، ورس 28 ہے، 29 ہے. بک آف ڈیٹرونومی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کماری لڑکی اس کو مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو، یعنی منگنی یا شادی، اسے پکڑ کر اسے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں. تو یہاں پر دیکھیں دونوں پکڑے جائیں، وہاں پر لکھا تھا عین فعل کے وقت پکڑے گی، تو اس کا مطلب دونوں کو پکڑنا چاہیے تھا. تو مرد کدھر تھا؟ صرف عورت کو سنسار کرنے کے لیے لے آئے تھے، وہ جھوٹا مقدمہ بیسیکلی لے کر آئے تھے. لکھا ہے کہ تو وہ مرد جس نے اسے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسقال دے، اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا ہے مرد نے، اور وہ اسے زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے. سو یہ بیسیکلی حکم تھا خداوند کی موسیٰ کی توریت میں. تو اب بہت سارے ہمارے مسیحی دوست جو ہے وہ ریسرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ دیکھنے نہیں چاہتے پیچھے جا کے، تاکہ ان کا ذہن نہ کھل جائے کہیں. اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دیکھیں یہ باتیں اور اس کے بارے میں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حکموں کو مانیں، ہماری برکت روکنا چاہتا ہے. اب سنساری کا حکم کیا تھا یہ بھی میں دکھا دوں آپ کو. اگر ہم استثنا ہی کی کتاب کے 22ویں باب میں، یعنی ڈیٹرونومی چیپٹر 22 میں ہم اس کی 22 ورس دیکھیں، 22ویں آیت دیکھیں، تو سنساری کا حکم کن کے لیے تھا؟ لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت، یعنی کسی جو شادی شدہ عورت ہے، اس سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. عورت نہیں، دونوں کے لیے حکم تھا کہ وہ جو ہے، اور لکھا ہے یعنی وہ مرد بھی جس نے اسے صحبت کی، اور وہ عورت بھی، یوں اسرائیل سے اس طرح کی برائی کو جو ہے وہ دفع کرنا. اور پھر یہاں پر سنساری کا حکم جو ہے، سنساری کے الفاظ نہیں ہیں یہ، سنساری کے جو الفاظ ہیں یہ بعد میں جو ربیوں نے ایڈ کیے. سو انہوں نے کیا کیا، فریسیوں نے آ کر وہاں پر جھوٹ بولا یسوع سے کہ موسیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ سنسار کیا جائے ایسی عورتوں کو. حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، غلط بات کر رہے تھے، یسوع کو آزمانے کے لیے وہ جھوٹی بات کر رہے تھے. موسیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سزا دی جائے سنساری سے. تو پہلی تو بات یہ کہ سنساری کا کوئی حکم نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ عورت شادی شدہ تھی تو عورت اور مرد دونوں کو سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ان دونوں نے خدا کے حکم کو توڑا اور حرام کاری کی. اگر وہ عورت کنواری تھی تو پھر مرد اور عورت دونوں کی شادی ہونی چاہیے تھی خداوند کی توریت کے مطابق، یا موسیٰ کی توریت یا شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں تو یہاں پر آ کے انہوں نے ایکسپلین نہیں کی فریسیوں نے، اور عورت کو اٹھا کر لے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ عین فعل کے وقت پکڑی گی. اگر وہ عین فعل کے وقت پکڑی گی تو عورت پکڑی گی، مرد بھاگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سزا تو پھر دونوں کو ملنی چاہیے تھی. ایک شخص اگر لایا جاتا ہے سزا کے لیے تو یسوع مسیح نے، میں دوسرے الفاظ میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ غور سے اب دیکھیں کہ توریت میں ہم نے جب اس بات کو، اس مقدمے کو خدا کی شریعت کی روشنی میں دیکھا تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یسوع نے بیسیکلی توریت کو پورا کیا اور توریت کے مطابق فیصلہ کیا، اور یسوع نے ان سے بحث نہیں کی، کیونکہ یسوع نے خود کہا تھا کہ بحث مباحثہ میں نہیں پڑنا اور دوسری گال جو ہے وہ پھیر دینا. اور یسوع ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یسوع کو پتہ تھا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور بیسیکلی شاید وہ عورت بھی جھوٹی تھی، کیونکہ ایسا کچھ زنا کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. کیونکہ جب وہ چلے گئے تو یسوع نے اس سے یہی کہا کہ تو زنا نہ کرنا، یسوع نے یہی کہا تھا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یسوع نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو یہی بتایا کہ یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کو اس سیریز کو امید ہے کہ آپ پسند کر رہے ہوں گے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھول کر ایکسپلین کیا گیا آج خداوند کے نبیوں اور توریت کے
روشنی میں، اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے کس طرح توریت کو اسٹیبلش کیا. توریت کو پیچھے نہیں کیا بلکہ توریت کو اسٹیبلش کیا اور توریت کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ خود یسوع کے الفاظ سے کہ میں اس کو پورا کرنے ہیں اور اس کو منسوخ نہیں کرنے ہیں بلکہ اس کو پورے طور پر ایکسپلین کرنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.